اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ و سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ پروفیسر ڈاکٹر خواجہ محمد فیاض باولپور سے آپ کے سامنے ہیں۔ آج کا موضوع بہت حساس اور انتہائی اہم ہے انسانی نقطہ نگاہ سے۔ چولستان میں قحط سالی کا سامنا موجود ہے۔ آج ہم اس پہ بات کر رہے ہیں کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ صحرا کی زندگی صرف اور صرف پانی سے چلتی ہے، اور وہ صحرا جہاں کچھ لوگ آباد ہوں اور کچھ وہاں خودرو درخت ہوں تو وہاں پہ مقامی لوگ آ کے آباد ہو جاتے ہیں۔ چولستان جو ہے نا، یہ ایک ایسا صحرا ہے جہاں پر بہت ساری عوام وہاں مقامی طور پہ وہاں رہتی ہے اور اپنا علاقہ نہیں چھوڑتی، اور انہوں نے اپنے کچے مکان بنائے ہوئے ہیں جو انہیں گرمی سے بچاتے ہیں، اور وہاں وہ جانور پالتے ہیں جو کہ ان کے لیے زمین جو ہے نا ایک فری ہے، اور خود رو بارش جو ہے نا وہاں خوراک ملتی ہے، اور وہ اپنے جانور پالتے ہیں، اور وہ جانور ان کے ذریعہ آمدنی اور خوراک ہیں۔ انسانوں اور جانوروں دونوں کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، تو اگر بارشیں کم ہوں تو اس صورتحال میں پانی کی کمی سے ان کے ہاں مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ گزشتہ 3 سالوں میں پانی کی کمی وہاں ہو رہی تھی، اس کی وجہ بارشیں کم ہونا تھی۔ ان علاقوں میں پانی جو ہے نا کچھ آمن گہرے تالاب کہہ لیں یا کچھ ایسی جگہ جو نشیبی ہیں، وہاں پانی بارشوں کا جمع ہوتا رہتا ہے، اور اگر بارشیں مستقل ہوتی رہیں تو لوگوں کو پانی کی سپلائی رہتی ہے۔ مقامی زبان میں انہیں ٹوبہ کہا جاتا ہے۔ تو بارشوں کی کمی وجہ سے ٹوبوں کا پانی کم ہو گئی، یہاں تک کہ اب ٹوبے خشک ہو گئے تھے، اور وہاں پر صورتحال خراب ہو گئی تھی، اور جانور اور عوام قحط سالی کا شکار تھے، جس پر حکومت نے فوراً ایکشن لیا، علاقہ میں امدادی کارروائیاں شروع کر دیں، اور 1122 آرمی رینجر، ضلعی انتظامیہ اور دوسرے محکمہ جات نے اپنی اپنی کارروائیوں کا آغاز کر دیا، اور وہاں پر جو ضروریات زندگی ہیں اور جو بھی مسائل ہیں ان کا حل کرتے ہوئے سپلائی جاری کر دی۔ اس کے علاوہ مختلف تنظیمیں، ٹرسٹ اور انفرادی طور پہ لوگ اور گروپ بھی وہاں کام کر رہے ہیں۔ لیکن ہم یہ نہ سمجھیں کہ وہاں پر صورتحال ٹھیک ہو گئی ہے۔ ہاں، یہ ضرور کہوں گا کہ صورتحال بہتر ہو گئی ہے اور کنٹرول میں آ رہی ہے، لیکن مسائل پھر بھی موجود ہیں۔ اگر اس موقع پر ہم نے ان مسائل سے چشم پوشی کر لی جو موجود ہیں اور ان کو مکمل حل نہ کیا تو وہاں کی عوام سے بہت بڑی زیادتی ہوگی۔ 2 دن قبل مجھے ملتان سے میرے کزن ڈاکٹر محمد اقبال بپی، جو مشہور سائیکیٹرسٹ ہیں، ان کا فون آیا کہ چولستان میں آپ پانی کے ٹینکر میری طرف سے وہاں ڈلوا دیں۔ تو مجھے بھی احساس ہوا اس کار خیر میں مجھے بھی حصہ لینا چاہیے۔ اس سلسلے میں میں اور میری اہلیہ ہم نے کل اندرون چولستان جا کر کوٹوالا بنگلہ سے 40-50 کلومیٹر اندر صحرا میں جا کے صورتحال دیکھی، اور وہاں پہ ایک خشک ٹوبہ جہاں پر بالکل پانی نہیں تھا، وہاں ایک واٹر ٹینکر اپنا پانی گرا رہا تھا، اور اس میں ہم نے بھی اپنا حصہ ڈالا۔ اور مجھے معلوم ہوا جو تنظیمیں وہاں کام کر رہی ہیں انہوں نے کہا کم از کم 20 ٹینکر چاہیے جو کہ اس ٹوبے کو اس بھر دیں گی، اور 4 سے 5 دن وہاں پانی ملتا رہے گا۔ اس وقت
ایک ٹینکر 15,000 روپے میں وہاں مل رہا ہے، اور پانی کی کمی ابھی تک موجود ہے۔ ٹوبے کچھ خشک ہیں، کچھ میں کم ہیں، لیکن ہر 5-7 دن بعد ہر ٹوبہ دوبارہ خشک ہو جاتا ہے۔ اس موقع پر میں آپ لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم سب مل کے عوام الناس حکومت کے ساتھ کھڑے ہوں اور وہاں پانی کی سپلائی یقینی بنائیں۔ پانی انسان اور جانور دونوں کی ضرورت ہے، اور آپ کو شاید یہ معلوم نہ ہو کہ وہاں اس ٹوبہ پر انسان اور جانور اکٹھے پانی پیتے ہیں، اور اگر یہ پانی کی سپلائی یہاں جاری نہ رہی تو اس سے مسائل اور گمبھیر ہو جائیں گے۔ میں نے پہلے کہا ہے کہ پانی انسان اور جانور دونوں کی ضرورت ہے، لیکن جانور کی وجہ سے ہی انسان وہاں زندہ ہیں۔ اگر جانور وہاں صحت مند ہیں تو وہ ان کو دودھ دیتے ہیں، وہ دودھ بیچتے ہیں، ان کا ذریعہ آمدنی ہے، روٹی پانی وہ کھاتے ہیں، دودھ پیتے ہیں، ان کی روٹی کی خوراک روٹی اور دودھ سے وہ کھانا کھا لیتے ہیں۔ تو یوں سمجھیں کہ یہ جانور ان لوگوں کا اثاثہ ہیں، بینک اکاؤنٹ ہیں، ذریعہ آمدنی ہیں، خوراک ہیں، اور اگر ان علاقوں میں پانی کی سپلائی نہ مینٹین کی گئی، نہ رکھی گئی، تو یہ جانور کمزور ہو جائیں گے، یہ دودھ نہیں دیں گے، دودھ کم دیں گے، لوگوں کی آمدنی کم ہو جائے گی، اور پھر وہاں جو عوام الناس ہے وہ بھی کمزور اور بیماریوں کا شکار ہو جائیں گے۔ میں عوام الناس سے اپیل کرتا ہوں کہ اس علاقے میں پانی کی سپلائی کو یقینی بنائیں، اپنا حصہ ڈالیں، اور پانی کے ٹینکر وہاں جا کر خود اپنے ہاتھ سے ٹوبوں میں ڈال کے آئیں اور خود جا کے صورتحال دیکھیں، تو پھر احساس ہوگا، جیسا کہ مجھے احساس ہوا ہے، اور جس سے مجبور ہو کے میں آج اپنے یوٹیوب پر یہ ایک پیغام دے رہا ہوں اور اپیل کر رہا ہوں۔ ادروائز کہتے ہیں آنکھ اجل پہاڑ اجل، جب تک نہیں دیکھا تھا اس وقت تک مجھے یہ خیال نہیں آیا، لیکن صورتحال دیکھ کے مجھے بہت پریشانی ہوئی ہے اور دکھ کا احساس ہوا ہے۔ اس کے علاوہ وہاں جو ٹینکر ہیں وہ جو موجود ہیں وہ بہت زیادہ چارج کر رہے ہیں، 15,000 روپے کا ایک ٹینکر۔ میں جو بہت مخیر حضرات، ایسے لوگ جو انڈسٹریلسٹ ہیں، میں ان کو اپیل کرتا ہوں وہاں پر 8-10 ٹینکر اس علاقے میں کھڑا کر دیں اور اس کا ڈیزل خود افورڈ کریں۔ یہ ایک آسان طریقہ ہے، تاکہ جب پبلک وہاں جائے گی ان کو بہت تھوڑے پیسوں سے زیادہ پانی بچا کے آئے گی، یا پبلک وہاں جا کے ڈیزل ڈلوا کے پانی جو ہے وہ حکومتی اداروں سے تو فری ملتا ہے۔ تو جو اصل جو کنٹرول ہے، لانگ ٹرم جو پلاننگ ہے، اس کے لیے یہ ضروری ہے جب تک بارشیں نہیں ہوتی پانی کی سپلائی یقینی بنائی جائے۔ اور یہ کب ہوگی؟ کب تک جو ہے نا یہ ٹینکر 15,000 کے لوگ، عوام الناس اور تنظیمیں اور حکومت کب تک یہ برداشت کرے گی؟ عوام الناس کو درخواست کی جاتی ہے اس کار خیر میں حصہ لیں، انسانیت کے لیے اور انسانوں کو بچانے کے لیے اور ملک کی خدمت کرنے کے لیے۔ وہاں ہمیں جہاں پانی کی سپلائی ضرورت ہے وہاں پر میں پھر کہوں گا وہاں اس ایریا میں 8-10 ٹینکر وہاں ارینج کیے جائیں، اور جو ہمارے پاکستان میں بڑے بڑے ایسے مخیر ادارے ہیں اور بہت بڑی انڈسٹریز ہیں جو کروڑوں روپے سالانہ کے حساب سے اپنا کام کر رہی ہیں، ان کو میں خصوصی طور پہ درخواست کرتا ہوں، عاجزانہ طور پہ درخواست کرتا ہوں، وہ آگے بڑھیں۔ باولپور چھوٹا شہر ہے اور یہاں پہ اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، اور یہاں وہ اپنی طرف سے یہاں ٹینکر کھڑا کر دیں، اور جب تک صورتحال کنٹرول نہ ہو تاکہ پانی کی سپلائی مستقل طور پر جاری رہے۔ اور چند الفاظ کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں
کہ وہاں پانی کے علاوہ اگرچہ خوراک کی ضرورت بھی ہے اور لوگ خوراک دے بھی رہے ہیں، پھر بھی جو بہت سی جگہوں پہ جو مرد حضرات ہیں وہ اپنا خوراک کا انتظام کر کے اب انہوں نے علاقوں میں اپنے جانوروں کو سنبھالا ہوا ہے، خواتین کو انہوں نے قریبی علاقوں میں بھیج دیا ہے۔ پھر بھی بیمار لوگوں کے لیے ادویات، منرل واٹر اور تازی خوراک کی سپلائی بہت ضروری ہے۔ اس کے اوپر بھی ریگولر ہم اپنا کام کرتے رہیں، اور وہاں پر اگر کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کو دوائی بھی چاہیے، اس کو صاف پانی بھی چاہیے، اس کو صاف خوراک بھی چاہیے، ان کی بھی سپلائی جاری رہنی چاہیے۔ تو میں اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ، چولستان کے اور تھر کے لوگوں کے لیے اپنی کرم، اپنی رحمت جاری کریں، بارشیں برسائیں، تاکہ مخلوق جو پریشان ہے، بدحال ہے، اس کو سکون آئے۔ اے اللہ، یہ آپ کی یہ مخلوق ہے، ہمارے تمام کوتاہیوں سے، گناہوں سے درگزر کرتے ہوئے ان علاقوں میں اور پاکستان میں جو خیر کی بارشیں ہیں وہ برسائیں۔ آمین۔